بلیک مون ایپیسوڈ 3۔ یہ نفرت کا دوسرا پودا تھا جو عصام کے دل میں حمید کے لیے لگا تھا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آیا، کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ کی طرف نظر گئی۔ اشوے دوسری طرف رخ کیے لیٹی تھی۔ ایک دم سے کل رات والا واقعہ یاد آیا۔ جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھتے سامنے لگے مرر سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ آنکھیں بند کیے، شاید وہ سو رہی تھی۔ 10 منٹ میں فریش ہو کے واپس آیا تو وہ ہنوز اسی حالت میں لیٹی تھی۔ شاید ناراض ہیں۔ بال ہٹاتے اسے نظروں میں رکھا ہوا تھا، پلکیں ہلکی ہلکی لرز رہی تھیں۔ چہرہ ابھی تک سرخ تھا۔ اپنی سائڈ پہ آ کے بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے پہ بھی اشوے نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اشوے؟ اسے اب گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس کے قریب ہوتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جو تپ رہا تھا۔ ایشو؟ اسے سیدھا کیا۔ وہ کراہ کے رہ گئی۔ بخار ہے آپ کو؟ آنکھیں کھولیں۔ رخ اپنی طرف کیا تو سر دھڑک گیا۔ جلدی سے فون اٹھا کے ڈاکٹر کو کال کی۔ کال کر کے باہر آیا۔ دانیہ آپی کو آواز دی جو کچن میں تھی، فوراً اوپر آئیں۔ کب سے ان کی طبیعت خراب ہے؟ بندہ دیکھ ہی لیتا ہے یار۔ پریشانی اس کے پورے وجود سے چھلک رہی تھی۔ جی دیکھ چکی ہوں، اور ابھی اسی کے لیے پرہیزی کھانا بنا رہی تھی۔ تمہیں ہی نہیں پتا تھا؟ اسے جتاتے اشوے کے پاس بیٹھی۔ اسے پھر سے بخار ہو گیا تھا۔ پہلے دوپہر میں ایک بار ٹھیک ہو گئی تھی۔ تمہاری بیوی ہے، تمہیں چاہیے اس کا خیال رکھو، لیکن نہیں، تمہیں تو فرصت ہی کہاں ہے اپنے کاموں سے۔ اسے ڈانٹتے روم فریزر سے برف کے کیوبز نکالے، پھر باؤل جو صبح سے وہیں پڑا تھا اس میں پانی ڈالتے اس کے ماتھے پہ پٹیاں رکھیں۔ عصام کو ابھی ان کی ڈانٹ ذرا بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ اب یہاں ٹہل کیوں رہے ہو؟ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ مسکراہٹ چھپاتے اسے دیکھا جو مسلسل ٹہلتے اشوے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر آ رہا ہے۔ رکا، پھر ان کے قریب آیا۔ کب سے بخار ہے؟ تم بتاؤ، رات کو ٹھیک تھی؟ ہاں بالکل ٹھیک تھی، صبح ہوا ہو شاید۔ اسے گلٹ ہوا۔ اگر رات کو وہ تھوڑا سا خود پہ کنٹرول کر لیتا تو ابھی اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ پہلے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ پلاسٹر لگا ہوا تھا، سر کے پیچھے الگ سے چوٹ تھی، اوپر سے یہ۔ پیشانی کو مسلتے وہ پشیمان تھا۔ کچھ دیر میں وہی ڈاکٹر دوبارہ آیا تھا۔ کیا ہوا، ابھی تک آرام نہیں آیا؟ اپنا بیگ رکھتے ان کے پاس آیا۔ نہیں آیا ہوتا تو بلاتے۔ اس کی فضول بات پہ عصام اکھڑا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ چیک کیا۔ زیادہ پریشان نہ ہو، بالکل نارمل بخار ہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب ان کی خوراک کا بہت خیال رکھیں، اور یہ ڈرپ لگوائیں انہیں، آئرن کی کمی ہے۔ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اوکے، کوئی اور پرابلم؟ نہیں، آپ بس ڈرپ منگوا لیں، پھر میں لگاتا ہوں۔ پھر عصام نے کال کر کے ڈرپ منگوائی تھی جو ڈاکٹر لگا کے چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد دانیہ آپی کچھ دیر وہاں بیٹھی رہیں، پھر وہ بھی نیچے چلی آئیں۔ ابان سو چکا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کے انہوں نے کسی کو کال کی۔ کام ہو گیا ہے بابا؟ ایک پر اسرار سے مسکراہٹ اس کے چہرے پہ نمایاں تھی۔ 1 گھنٹے کی ڈرپ کے دوران اشوے کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ ڈرپ اتارتے عصام نے اس کا تکیہ سیدھا کیا۔ کچھ دیر سو جائیں، کمزوری ختم ہوگی۔ کمفرٹر اس پہ سیدھا کیا۔ نہیں، باہر جانا ہے۔ سارا دن کمرے میں بند رہ کے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ابھی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہوں گی میں خود باہر لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہوں میں۔ غنودگی کے باوجود وہ بیٹھ گئی۔ عصام نے سہارا دے کے اسے کھڑا کرنا چاہا، لیکن اشوے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے آپ کی ہمدردیاں نہیں چاہیے، جیسے ہیں ویسے ہی رہا کریں۔ طنز کرتے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سر اتنا چکرا رہا تھا کہ واپس بیٹھ گئی۔ عصام سائڈ پہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جائیں اب باہر۔ واپس بیٹھتے دیکھ چوٹ کی۔ آپ کو دیکھ کے ہی کہہ رہا ہوں، آرام کریں۔ سینے پہ بازو باندھتے ٹانگیں تھوڑی سی کھول کے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ ہاتھ تو اس نے لگانے نہیں دینا تھا، کوشش کر کے اپنی ہی بستی ہو جاتی۔ اشوے کوئی جواب دیے بنا بیٹھی رہی، اور عصام بھی کھڑا رہا۔ اب جا کے سو جائیں، میری فکر نہ کریں۔ اس کے یوں اکڑ کے کھڑے ہونے پہ اشوے کو الجھن ہو رہی تھی۔ فکر نہیں ہے، وہ جمع رہا۔ بس دیکھ رہا ہوں آپ کی ضد کب ٹوٹے گی۔ ہاں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اس کی بات پہ اشوے کا دل اداس ہوا۔ خود سے کہتے وہ پیچھے ہو کے لیٹ گئی۔ عصام بھی اپنی طرف آ کے لیٹ گیا۔ ہلکا اے سی آن کرتے اشوے کو دیکھا۔ وہ آنکھیں موندے کچھ سوچ رہی تھی۔ سو جائیں، سارا دن ایسے ہی بے چینی میں گزارا ہے۔ اس سے زبردستی گھسیٹ کے خود سے لگایا۔ پہلے تو پھڑپڑائی، پھر اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپا لیا۔ یہی اللہ کے بعد اس کا آخری سہارا تھا۔ جنت کے پتے بھی پڑا ہوا ہے، واپس رکھا۔ آب حیات بھی پڑا ہوا ہے۔ عزت اور ریز اس وقت اردو بازار میں گھوم رہے تھے۔ یار، یہ پیرے کامل لے لو، یہ بھی نمرا احمد کا ہے۔ ریز کوئی 10 ناول دکھا چکا تھا۔ یہ سب پڑھے ہیں، مالا لینا تھا، وہ مل نہیں رہا۔ اچھا، انہوں نے پیرے کامل نمرا احمد کا لکھا ہوا ہے، وہ عمیرہ احمد کا ہے۔
کمپلیٹ نہیں ہوا تو کیسے ملے گا؟ عریض عاجز تھا، سب دکانداروں نے یہی کہا تھا کہ وہ ابھی نہیں آیا۔ تھک گئے اتنی جلدی؟ اگر تمہاری بیوی ناول پڑھنے والی ہوئی تو کیا کرو گے؟ اس کی پتلی ہوتی حالت کو انجوائے کر رہی تھی وہ۔ میں نکاح نامے پہ شرط لکھواؤں گا کہ اسے ناول پڑھنے کا پاگل پن نہ ہو۔ اگر ہوا تو پھر بے شک وہ ناولز کے ساتھ شادی کرے اور انہی کے ساتھ ہنی مون پہ جائے۔ وہ لوگ اس شاپ سے بھی بنا کچھ خریدے باہر نکل آئے تھے۔ اگر تمہیں پتہ ہی بات میں چلے پھر کیا؟ عزت نے بال سیدھے کرتے اسے دیکھا۔ جینز پہ شارٹ شرٹ کے ساتھ گلے میں دوپٹہ لپیٹے وہ اس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ پیچھے شارٹس پہنے اکتایا ہوا ریز اس کے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ طلاق دے دوں گا، کندھے اچکاتے وہ اس سے 2 قدم آگے نکل گیا، جبکہ عزت منہ کھولے شاکڈ ہوئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، اسے ریز اچھا لگنے لگا تھا، لیکن کیا وہ اسے پسند آئے گی؟ اس نے بھی تو مہابیر اور اشبے کو جدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب اگر وہ سب پلٹ کے اس تک آ جائے تو؟ وہ لاپرواہی سے جاتے ریز کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، تیزی سے فاصلہ طے کرتے اس کے ساتھ قدم ملائے۔ نہ ہوتا ہو، لیکن میں کر دوں گا سچ میں، جتنا ابھی میں آپ لوگوں کے لیے خوار ہو رہا ہوں زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ اب اتنا بھی نہیں ہے، بس اگلی شاپ پہ دیکھتے ہیں، کوئی اچھے ملے تو۔ 3 تو ہو گئے، 2 اور لیں گے، اسے تسلی دی۔ پچھلے 3 ہم نے 3 گھنٹوں میں لیے ہیں، اگلے 2 گھنٹے اور ضائع نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں تو ہم اشوے سے مل کے بھی آ چکے ہوتے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا نا، تمہاری بہن نہیں کہا تھا، مجھ پہ کیوں چڑھ رہے ہو؟ آپ بھی اسی جیسی ہیں، اگر آپ کو ناولز کی اتنی انفارمیشن نہ ہوتی تو ابھی اتنا ذلیل نہ ہو رہا ہوتا۔ اچھا بس کر دو، نہیں لے رہی اور وہیں سے واپس مڑی۔ اسے برا لگا۔ اچھا رکے، ریز نے اس کی کلائی پکڑ کے روکا۔ بس 2، اس کے علاوہ اور نہیں۔ جانے کیوں اس کا دل نرم ہوا۔ نہیں اب نہیں۔ اپنی کلائی کھینچتے وہ واپس بائک کی طرف چل دی۔ ریز بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ چلو پھر بیٹھو۔ نہیں جانا تمہارے ساتھ، میں کیب سے چلی جاؤں گی۔ جانے اسے کس چیز نے ہرٹ کیا تھا؟ سوری، اسی لیے ناول والی سے شادی نہیں کرنی۔ ایک تو اتنی محنت سے ناول ڈھونڈو، پھر مناؤ بھی۔ تو میں نے کب کہا ہے مجھ سے شادی کرو؟ جا کے کسی ان پڑھ سے کر لو جو پڑھنا ہی نہ جانتی ہو۔ اوبر اس کے پاس آ کے رکی تو وہ اس میں بیٹھ گئی۔ ریز وہیں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کتنی دیر وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ بات عزت کے بارے میں ہو رہی تھی یا کسی اور کے بارے میں۔ بائک سٹارٹ کرتے وہ بھی اوبر کے پیچھے ہو لیا۔ سیٹھ صاحب، یہ فیکٹری کا نقشہ ہے۔ ایک بڑا کاغذ اس کے سامنے پھیلاتے آرکیٹیکٹ نے اسے دیکھا۔ یہاں سے آسام صاحب نے بیک ڈور رکھے ہیں۔ ایک جگہ انگلی رکھتے مینشن کیا، یہی جگہ ہمارے لیے بھی کام آئے گی۔ مطلب یہاں سے پیٹرول کے ڈرم اندر جائیں گے۔ یہ پیٹرول آسام کو فیکٹری چلانے کے لیے ضرورت پڑے گی، اور جب تک فیکٹری اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو جاتی وہ اپنا پیٹرول استعمال کرے گا۔ جب ہر چیز مکمل ہو جائے گی پھر میں اپنے ڈرم سپلائی کروں گا تو اس کی فیکٹری کو دھماکے کی طرح اڑائیں گے۔ یہاں آسام کے قدم اکھڑیں گے، ہم اپنے قدم جمائیں گے۔ ہنستے ہوئے وہ پوری پلاننگ بتا گیا۔ یہ پروسیس بہت لمبا ہے، پہلے تو فیکٹری بننے میں 1 سال لگے گا، پھر اس کا نام ہونے میں 1 سال لگے گا، پھر کہیں جا کے آرکیٹیکٹ نے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا۔ نہیں، یہ فیکٹری 6 مہینوں میں تیار ہوگی۔ آسام اپنے تمام ذرائع لگائے گا اور اس کا نام ہونے میں 2 ماہ لگیں گے، ٹوٹل 8 ماہ۔ ان 8 مہینوں میں اسے محنت کرنے دیتے ہیں جتنی وہ کر سکتا ہے۔ اس زمین اور اس فیکٹری کے لیے میں نے اپنے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، اتنی آسانی سے سب تھوڑی جائے گا۔ 13 سال بعد اسی جگہ پہ سیٹھ علی کا جھنڈا لہرائے گا، وہ سوچ رہا تھا، اور آرکیٹیکٹ اس کی سوچ سے بے خبر نقشہ رول کر کے بغل کے نیچے دباتا ہوا چل دیا۔ مورے باہر 2 عورتیں آئی ہیں۔ عزت جو ابھی ابھی گاڑی سے اتری تھی ان کو اپنے گیٹ کے سامنے کھڑے دیکھ کے حیران ہوئی، پھر پلوشا کو بلایا۔ وہ باہر آئیں اور انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ وہ لوگ بنش کے گھر سے تھیں۔ اصل میں ہم لوگ جانتے ہیں یہ موقع ٹھیک نہیں ہے، آپ کے بھائی صاحب بیمار ہیں، لیکن کیا کریں، وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، لگتا ہے کچھ دن اور رکتے تو سب ہاتھ سے نکل جاتا۔ فضول کی تمہید پہ بڑی عمر کی عورت نے پلوشا کو دیکھا۔ ہمارے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی بات پہ پلوشا کے تاثرات بدل رہے تھے۔ کون سے ہمارے بچے؟ انہیں برا لگا۔ انہیں لگا شاید عزت کی بات کر رہی ہیں، کیونکہ لڑکے والے ہی ایسے رشتے لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ مہابیر اور بنش۔ اوہ اچھا، اب وہ مسکرائیں کیونکہ وہ بنش سے پہلے مل چکی تھی۔ جی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی رشتے کی بات چلائیں، اب دوسری عورت بولی۔ ہاں کیوں نہیں، میں تو خود یہی چاہتی ہوں۔ ابھی کتب صاحب کو بلاتی ہوں۔ پھر وہاں مہابیر اور بنش کی منگنی کی تاریخ رکھی گئی، جو کہ آج سے 2 ہفتے بعد کی تھی۔ مہابیر جمیلوں دور بیٹھا، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔
طبیعت کیسی ہے؟ وہ ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھی تھی جب عصام اس کے قریب آ کے بیٹھا۔ آج وہ جلدی آ گیا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ ریموٹ رکھ کے وہ کھڑی ہونے لگی۔ عصام نے واپس بٹھایا۔ ناراض ہونے کی غلطی نہ کرنا۔ ہاتھ پکڑتے گورا ہو بھی نہیں رہی۔ ہاتھ کھینچتے اشوے نے منہ بنایا، تو پھر بیویوں والی نخرے کر رہی ہیں؟ اس کے منہ بسوڑنے پہ آئی برو اچکائی۔ جی نہیں، میں آپ کو اپنا شوہر سمجھتی ہی نہیں ہوں۔ ہاتھ زور سے کھینچا۔ تو اور کیا سمجھتی ہیں؟ غلام؟ وہ سیریس ہوا۔ خریدار، آپ نے مجھے خریدا ہے۔ اسے یہ بات نہیں بھولتی تھی۔ نہیں خریدا میں نے، بس آپ کے پاپا نے بیچا ہے تو مجھے لینا پڑا، ورنہ اشوے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ورنہ آپ اس دنیا میں نہ ہوتی۔ اس کے کان کے قریب ہوتے اسے ڈرانا چاہا۔ میرے بابا مجھے بچپن میں ہی مار دینا چاہتے تھے، دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہ پہلے ہی خوفزدہ تھی۔ ہاں، وہ تو میں نے دیکھ لیا اور کہا کہ یہ مجھے دے دیں اور مجھ سے پیسے لے لیں۔ اس کے چہرے سے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ کتنے پیسے چاہیے تھے انہیں؟ بجھتے دل کے ساتھ پوچھا۔ 1.5 کروڑ چاہیے تھے انہیں، لیکن میں نے سوچا اتنی پیاری گڑیا کو 1.5 کروڑ میں نہیں سیدھا 2 کروڑ میں خرید لیتا ہوں۔ اس کا بھی بھلا ہوگا اور میرا تو ویسے ہی ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلتی نمی کو دیکھتے وہ رکا۔ بابا نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آواز میں بھی نمی گھلی۔ مجھے کیا پتا، شاید انہیں تم اچھی نہ لگتی ہو۔ وہ ابھی تک اس کے دل سے کھیل رہا تھا اور اشوے کا دل جیسے کوئی مٹھی میں لیے بھینچ رہا تھا۔ میں بابا سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ اس سے دور ہوئی۔ میں ان سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ وہ میرے پیارے بابا نہیں ہیں۔ وہ کبھی مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے میرے ساتھ پیار کا ڈرامہ کیا۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ چلائی۔ وہ ریس سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بیٹا تھا۔ مجھے ڈانٹتے تھے۔ انہوں نے کبھی میری کوئی خواہش پوری نہیں کی۔ وہ زمین پہ بیٹھی۔ آپ کو پتہ ہے، اس کی آواز اونچی ہونے لگی، وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ وہ مجھ سے ہچکی بندی۔ بیٹیاں تو بابا کی جان ہوتی ہیں نا۔ وہ مجھے جان کہتے تھے میں ان کا دل کا ٹکڑا ہوں۔ دل کو کوئی ایسے بھیجتا ہے۔ تڑپ کے عصام کو دیکھا۔ دل نکال دیں تو مر جاتا ہے نا بندہ۔ تو وہ زندہ کیوں تھے؟ وہ مر جاتے۔ وہ جو اس کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی، اس کے گھٹنے کو تھاما۔ میری جان ہے ان میں یار، وہ کیسے مجھے مار سکتے تھے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے زبردستی خریدا ہوگا۔ وہ پیچھے سرکی۔ اشوے، عصام نے ایک دم اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ آپ اتنی نہیں، آپ مذاق نہیں کر رہے تھے، سب سچ ہے، کیونکہ میں نے بابا سے خود سنا تھا۔ اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا سنا تھا آپ نے؟ اپنے انگوٹھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بابا کسی سے کہہ رہے تھے انہوں نے مجھے آپ کو سیل کر دیا تھا۔ کب سنا تھا؟ اسے صوفے پہ بٹھا کے پانی جگ سے نکالا جب نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ لبوں سے گلاس لگاتے ہچکی لی۔ اوہ، یعنی اس دن یہ خبر سنی تھی اس نے۔ وہ جو سوچ رہا تھا کبھی اسے نہیں بتائے گا، وہ تو پہلے سے ہی جانتی تھی۔ اس دن دی واپسی پہ اس نے یہ بات کی تھی، لیکن عصام مذاق سمجھا تھا۔ وہ ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے۔ آپ پلیز روئے نہیں۔ اس کے آنسو عصام کو تکلیف دے رہے تھے۔ کتنی دیر وہ اسے بہلاتا رہا، وہ جانتا تھا یہ بات اسے تکلیف دے گی۔ وہ کبھی نہیں چاہتا ایک بیٹی کا دل اپنے باپ سے خراب ہوتا۔ اس کی دشمنی حمید سے تھی، وہ بس حمید کو اس کے ذریعے تکلیف دینا چاہتا تھا۔ پر یہاں تو اشوے دوہری اذیت میں تھی۔ چہرہ ٹھیک کریں۔ وہ لوگ کمرے میں تھے۔ اشوے رو رو کے آنکھیں سجا چکی تھی۔ نیچے عزت اور ریز اس سے ملنے آئے تھے۔ میں نہیں جا رہی۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا وہاں سے اٹھنے کا۔ کیوں نہیں جا رہی؟ شاباش، اٹھیں، دل بہلے گا۔ زبردستی اس کے کندھے کے نیچے بازو رکھتے اٹھایا۔ منہ ہاتھ دھو لیں، انتظار کروانا اچھا نہیں لگتا۔ گردن کے دونوں اطراف پہ بکھرے بالوں کو سمیٹ کے پیچھے کیا۔ جائیں۔ اب بالوں پہ کیچر لگاتے اٹھایا۔ وہ بھی ناچار اٹھ گئی۔ اچھے سے منہ دھو کے کریم لگائی۔ سانولا رنگ مرجھا سا گیا تھا۔ کشش ماند پڑتی جا رہی تھی۔ آپ بھی آئیں۔ نکلتے نکلتے خیال آیا تو رکی۔ میں کیا کروں گا؟ وہ سونے لگا تھا۔ جو میں کروں گی؟ اس کے قریب آتے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نہیں آ رہا، اور ضد بھی نہیں کرنی آپ نے۔ تکیا آنکھوں پہ رکھا۔ میں بھی نہیں جاؤں گی۔ یار، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، میرے نہیں۔ اور آرام سے چلی جائیں، ورنہ میں اپنے طریقے سے چھوڑ کے آؤں گا۔ وارننگ دیتے اسے گھورا۔ اگلی بار آپ کو پہلے بھیجوں گی۔ جھک کے اس کے بال کھینچے، پھر گلے پہ جھولتا دوپٹہ سیدھا کیا اور باہر نکل گئی۔ عصام حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جنگلی بلی، تکیا گال کے نیچے ٹکاتے وہ اوندھا ہو کے سو گیا۔ جلدی نہیں آ گئی؟ ریز اس کے سامنے جھکا، پھر وہ عزت سے ملی۔ یہ تمہاری چیزیں دینے آئے تھے۔ ٹیبل پہ پڑے پیکٹ اس کی طرف کھسکائے۔ یہ کس نے لیے؟ ناول نکال کے دیکھتی مسکرائی۔ کون خرید سکتا ہے؟ ریز نے جل کے کہا۔ عزت نے کندھے اچکائے۔ تھینک یو، میرا وقت اچھا گزر جائے گا۔ دوبارہ شاپر میں ڈالتے سیدھی ہوئی۔ تم رو کے آئی ہو؟ عزت بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، سو کے جلدی سے بات بنائی۔ کل تھوڑی طبیعت خراب تھی تو ڈرپ لگائی تھی۔
اسی کی گنود کی تھی۔ ڈرپ لگانے سے نیند نہیں آتی؟ ریز بولا۔ نہیں آتی، لیکن ڈاکٹر نے شاید انجیکشن ملایا تھا، بس اسی لیے۔ کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ وہ بھائی تھا، مشکوک نظروں سے دیکھا۔ نہیں، کیا چھپانا ہے؟ وہ سٹ پٹائی۔ یہ تو تم ہی بتاؤ۔ کچھ نہیں ہے، فضول میں شک نہ کرو، اور یہ چائے پیو۔ میڈ ریفریشمنٹ لے آئی تھی۔ ہاں، اب وہ تمہیں اپنے پرائیویٹ لمحے تو نہیں بتا سکتی نا؟ میڈ کے جانے کے بعد عزت بڑبڑائی اور اشوہ سرخ ہوئی۔ عزت ابھی بھی ریز سے ناراض تھی، بقول اس کے وہ اس پہ احسان کرتا تھا، اور ریز واقعی یہ سوچتا تھا کہ وہ اس کے کام آ کے احسان ہی کرتا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ ناول کا چسکا پہلے تو نہیں تھا، اب کہاں سے آیا ہے؟ پہلے بھی تھا، بس پہلے ہم کالج لائبریری سے ہی لے لیتے تھے، اب جب کہ گھر لائبریری تو ہے نہیں تو بازار سے لینے پڑ رہے ہیں۔ اشوہ نے تفصیل سے بتایا۔ تم کیا جانو ہم ناول پڑھنے والے کتنے حساس ہوتے ہیں۔ ہماری ایک الگ دنیا ہوتی ہے جہاں ہم عیش کرتے ہیں۔ عزت نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے کہا، جیسے وہ ریز کو جلانا چاہ رہی ہو۔ اسے خوابوں کی دنیا کہتے ہیں، اور جب خواب ٹوٹتے ہیں نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ عیش عشرت گھر کے کاموں میں بدل جاتے ہیں۔ حساس دل جب اماں کے تانے تشنے سنتا ہے نا تو بہت زور کا ٹوٹتا ہے۔ ریز نے پورا گھومتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا، یہ تم لوگ دشمن کب سے بنے ہو؟ اشوہ حیرت سے ان کی جلی ہوئی باتیں سن رہی تھی۔ جب سے تم نے ناولز کا کہا ہے، تمہاری وجہ سے۔ میں نے ناولز لینے کا کہا تھا، لڑنے کا تو نہیں۔ تمہارے بھائی نے ہی شروع کیا تھا سب، ورنہ مجھے کیا پڑی تھی اس کے منہ لگنے کی؟ آپ کو منہ لگا بھی نہیں رہا، میں لگ بھی نہیں رہی۔ لگاؤں گا تو لگیں گی نا، تم لگاؤ گے تب بھی نہیں لگوں گی۔ بس بس، ان کی پٹر پٹر چلتی زبان کو اشوہ نے روکا۔ تم لوگ بے شک ایک دوسرے کو منہ لگاؤ یا نہ لگاؤ، لیکن ابھی یہ چائے کو منہ لگا لو، یہ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ریز نے کپ اٹھا لیا۔ عزت نے بھی آگے ہو کے اپنا مگ اٹھایا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو اسام سو رہا تھا، اپنی سائڈ پہ آتے ناول سائڈ ٹیبل پہ رکھے۔ پھر دوسرا پیکٹ کھولا جس میں اس کی کبڈ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، جیولری کارڈز جو کالج اور اسکول میں دوستوں نے دیے تھے، اور ایک پتھر کالے رنگ کا، یہ وہی تھا جو اسام نے بھیجا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پہ اسام کے گال کے نیچے سے تکیہ کھینچا۔ وہ جو گہری نیند میں تھا، ایک دم سے تکیہ کھینچنے پہ اس کی آنکھ کھلی۔ آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا تھا؟ کون سا نمبر؟ اب چہرہ اس کی طرف کیا۔ میرا موبائل نمبر، آپ نے شادی سے پہلے مجھے کال کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں یاد۔ آنکھیں واپس بند کیے جواب دیا، وہی جب آپ نے یہ پتھر بھیجا تھا، اسی رات کو آپ نے کال کی تھی، یاد کریں۔ مجھے فی الحال کچھ بھی یاد نہیں، اور تنگ نہ کریں، سونے دیں۔ کیوں سونے دوں؟ میں جاگ رہی ہوں، آپ سو رہے ہیں، کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہی؟ آنکھیں کھولتے اسے بغور دیکھا، دوپٹہ سر سے ڈھلکتا کندھے پہ جھول رہا تھا۔ ہاں جی، سارا دن فری ہوتی ہوں، کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، بور ہوتی ہوں۔ ابھی آپ گھر ہیں تو بھی بور ہو رہی ہوں؟ روحان سے ہوتے دیکھا، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ اکیلی کہاں ہے، دانیہ آپی ہوتی ہیں، ابان کی تو بات ہی مت کریں، اسے آپ نے ہی منع کیا ہوا ہے نا۔ اچھا، دانیہ آپی سے ہی دوستی کر لیں؟ کیسے کروں، وہ بھی سارا دن اپنے کمرے میں رہتی ہیں، یا ابان کے پاس؟ تو میں اپنا کام چھوڑ دوں؟ آئی برو اچکائی، کیونکہ ہر حل کو وہ انکار کر رہی تھی۔ نہیں، بس میرا موبائل واپس کر دیں۔ موبائل نہیں دینا، اس کے علاوہ جو بھی کہیں۔ موبائل میں کیا مسئلہ ہے، میں کون سا کسی ایرے گہرے کو کال کرنی ہے؟ بس۔ وہ خاموش ہوئی۔ بس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے نا؟ یہ جو ناول منگوائے ہیں یہ پڑھا کریں۔ پڑھ لوں گی، شکریہ مشورہ دینے کے لیے۔ اشوہ کو غصہ آ گیا۔ میرا موبائل واپس کریں، مجھے نہیں پتا پہلے کیا ہوا تھا، بھول گئی ہیں؟ فضول کی ضد نہ کریں، خود نقصان اٹھاتی ہیں۔ چہرہ دوسری طرف پھیرتے وہ اس کا دل توڑ گیا۔ اشوہ صبر کا گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ پتہ نہیں موبائل کیوں نہیں دیتا تھا، بدتمیز۔ اس کی چوڑی پشت کو گھورتے بڑبڑائی، سلام اسام شیخ۔ اگلے دن وہ آفس بیٹھا تھا جب ان نون نمبر سے کال آئی۔ وعلیکم السلام جی، کہیے۔ وہ فائل دیکھ رہا تھا۔ آج بشیر اینڈ سنز کمپنی کی ڈیلیوری کرنی تھی اور وقت بہت کم تھا۔ انویٹیشن کارڈ تو مل گیا ہوگا۔ مہابیر نے گیٹ سے داخل ہوتے واپس بند کیا۔ انویٹیشن؟ سوچتے اس نے ٹیبل پہ نظر دوڑائی، سامنے براؤن کلر کا کارڈ پڑا تھا، جسے اٹھا کے دیکھا۔ مہابیر، اچھا مبارک ہو بھائی، بڑی جلدی محبت ختم ہو گئی۔ لطیف سا طنز کرتے پورا کارڈ کھولا۔ اپنی بیوی کے ساتھ آئیے گا، انتظار کروں گا۔ اس کے طنز کو اگنور کرتے مہابیر ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا، ساتھ ہی پلوشا شاپنگ بیگز پھیلائے جانے کیا کر رہی تھی۔ میرا تو مشکل ہے، لیکن اپنی مسز کو بھیج دوں گا۔ دوبارہ فائل پہ نظریں مرکوز کی۔ جی بہتر۔ فون بند کر کے جیب میں ڈالا۔ دیکھو ان میں سے کون سا کل پہنے گی وہ؟ فون بند ہوتے ہی پلوشا نے اسے مخاطب کیا۔ یہ گرین والا۔ سی گرین کلر پہ نشاندہی کرتے وہ کچن میں آیا، پانی کا گلاس بوا کو کہتے واپس پلوشا کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ وہ واقعی بہت خوش تھی۔ مہابیر کو منانے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا، شادی تو کرنی ہی تھی۔
اشوے سے پہلے نہیں ہو سکی تو اب کیسے ہوتی؟ تو پھر کیوں نہ وہ بنش سے ہی کر لیتا؟ کہتے ہیں نا، اگر وہ نہ ملے جس سے محبت ہے تو اس کے ہو جاؤ۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ بھی یہی کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ پانی پی کے وہ کمرے میں چلا گیا۔ 13 سال پہلے وہ اسفند اور منزا کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت لاڈلا اور بہت پیارا، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہونے والا بچہ اسام۔ اس کی زندگی کی مشکلات شروع تب ہوئی تھیں جب اس کی ماں کی عزت لوٹی گئی تھی۔ وہ اندھیری رات تھی، اسفند گھر نہیں تھے، اس لیے منزا کے ساتھ وہ ہو گیا، ورنہ اس کا کمرہ اس لیے منزا کے ساتھ وہ سو گیا، ورنہ اس کا کمرہ الگ تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ اٹھ کے واش روم گیا۔ پیچھے سے کوئی اندر آیا اور اس کی ماں کی آواز بلند ہوئی۔ جب اس نے دیکھا تو وہ حمید تھا۔ پاس پڑ آواز اٹھا کے مارنے کے لیے وہ آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے حمید نے اسے شیشے کی بوتل دے ماری، جس سے وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دن بعد خبر سنی کہ وہ بھائی کے عہدے پہ سرفراز ہونے والا ہے، لیکن اس خبر سے اس کے ماں باپ میں لڑائیاں ہونے لگیں۔ وقت گزرا، 9 ماہ میں اس ننھی سی گڑیا نے جنم لیا جس کا نام انزش رکھا گیا۔ انزش اس سے کئی سال چھوٹی تھی۔ منزا نے اسے اپنی آغوش میں لیا تو اس کا باپ اس کی ماں سے نفرت کرنے لگا۔ اسی ٹینشن میں اس کا کاروبار ختم ہونے لگا۔ ایک دن وہ اپنے اسکول کا کام کر رہا تھا جب اسفند اس کے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سی فائلز تھیں جو اسام کو دی۔ یہ ہماری زمین اور ہماری فیکٹری کے کاغذات، ان کی حفاظت تم نے کرنی ہے، یہ اصلی کاغذات ہیں۔ اس بات کو وہاں سے گزرتے ایک شخص نے سنا اور اس نے اپنے پلان میں رد و بدل کیا۔ اگلے 2 دن کے اندر اسفند کی موت ہو گئی۔ یہاں اسفند کی موت ہوئی، وہاں منزا اس صدمے سے چل بسی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ منزا قدرتی موت مری ہے یا کچھ دن بعد ننھی پری انزش بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اسفند کو قتل کرتے وقت ایک ویڈیو بنائی گئی جس میں حمید نے چاقو سے اسفند پہ حملہ کیا تھا۔ اس میں اس کی شکل واضح نہیں تھی لیکن حلیہ اسی کا تھا۔ یہ ویڈیو منظر عام پہ آئی، حمید کو گرفتار کیا گیا۔ زندگی کا رخ ہی بدل گیا، چونکہ حمید اب بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اثر و رسوخ سے کچھ ہی ماہ میں رہا ہو گیا۔ اسام جانتا تھا یہ قتل حمید نے ہی کیا ہے، لیکن حمید ماننے کو تیار نہیں تھا۔ 13 سال پہلے حمید کی زبانی: میں خود نہیں جانتا یہ قتل کس نے کیا ہے، وہ کس کی دشمنی کی بھینٹ چڑھ رہا ہے۔ اس سب واقعات کے بعد اسفند کا وکیل حمید کے پاس آیا جس میں وصیت نامہ تھا۔ اسام کم عمر تھا، اس لیے وہ تمام جائیداد اس کے نام نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ جائیداد حمید کے نام کی گئی، ایک شرط پہ کہ اشوے کے 18 سال کے ہوتے ہی وہ تمام جائیداد خود بخود اس کی ہو جائے گی۔ یا ایک اور حکم تھا اس کے باس کا، اسفند شیخ کا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اشوے کا نکاح ابھی اسام سے کیا جائے گا۔ یہ تمام جائیداد اپنے حقدار تک ایسے پہنچے گی، لیکن جب یہ نکاح کی بات اسام سے کی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس چھوٹی سی بچی سے ہرگز نکاح نہیں کرے گا۔ وہاں پہ حمید نے اسے پیسوں کے عوض بیچا تھا، منتیں ترلے کیے تاکہ وہ اس کے سامنے مجبور ظاہر ہو، اور اسام کو موقع ملا تھا بدلہ لینے کا۔ وہاں ان کا نکاح ہوا، ان کی بیٹی تمام زندگی کے لیے اس کے نام سے منسوب ہو گئی۔ 13 سال پہلے اسام، وہ اس گھر سے نکل گیا کیونکہ اسفند نے اس کے لیے ایک لیٹر چھوڑا تھا جسے اس کے باپ اور اس کی ماں کو، جیسے اس کے باپ اور اس کی ماں کو قتل کیا گیا تھا ویسے ہی اس کی جان کو خطرہ تھا۔ اس نے 3 سال دربدری میں محنت مزدوری کر کے گزارے، پھر دوبارہ سے تعلیم شروع کی۔ وہ بہت قابل اور ذہین تھا، اس کی زندگی ایسی تھی جیسے کسی پیر کی ہوتی ہے۔ اس سے کام تو سب کو ہوتا ہے، لیکن اپنے مطلب کے لیے اس نے اسی کو غنیمت جانا، اور 13 سال بعد جب وہ 25 سال کا ہوا وہ واپس اسی جگہ آیا جہاں سے نکلا تھا۔ 5 سال میں اس نے اپنا کاروبار سیٹ کیا، اپنا گھر جہاں اس کے ماں باپ ہوتے تھے اسے سیٹ کیا، اس کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ان 5 سالوں میں ان تمام لوگوں کے ہر دن کا پتہ لگایا، ان کی زندگی کیسے تھی، کیسے ہے، کیا کیا انہوں نے کھویا اور کیا کیا پایا۔ پھر وہ دوبارہ سے حمید کی زندگی میں آیا اپنی بیوی کو لینے، اشوے اسام کو اپنا بنانے کے لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ اس کی ہو گئی تو سب کچھ اس کا ہو جائے گا، اور یہ محض ڈائلاگ نہیں تھا، حقیقتاً سب کچھ اس کا ہو جاتا۔ آپ کے کزن کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو اشوے ناول پڑھ رہی تھی۔ متوجہ کرنے کے لیے یہ بات بنائی، کون سی؟ بے دھیانی میں ایک نظر اسے دیکھا، کون سی نہیں کون سے۔ اس کے ہاتھ سے ناول لے کے سائڈ پہ رکھا۔ میں پڑھ رہی تھی، پیج گم ہو گیا۔ ایسے اسے بند کرتے دیکھ کے روحان سی ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا، دوبارہ مل جائے گا۔ کف فولڈ کرتے اس کے پاس بیٹھا، وہ اسے گور کے دیکھ رہی تھی۔ مہابیر کی منگنی ہو رہی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جیسے وہ کچھ جاننا چاہ رہا ہو۔ کس کی؟ ایک لمحے کے لیے اشوے سمجھ نہیں پائی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ مہابیر؟
اس کا رنگ فک ہوا۔ جی، مہابیر کی انویٹیشن کارڈ آیا ہے۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، چہرے پہ آتے جاتے رنگ۔ آپ کو اس سے محبت ہے؟ جانے کیا سوچ کے اچانک پوچھ لیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اسے لگا اگر اس نے سچ بول دیا تو ساری زندگی کے لیے عصام کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو پھر ہم لوگ کل چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑا جو سرد پڑ رہا تھا۔ اسے اچھا لگا کہ اشوین نے انکار کیا ہے، بے شک جھوٹ تھا لیکن اس کا دل مطمئن تھا۔ میں چینج کر لوں پھر کھانا کھاتے ہیں؟ ہاتھ تپ تپاتے اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ پیچھے کتنی دیر اشوین ساکت بیٹھی رہی۔ عزت نے سچ کہا تھا، مہابیر اس سے محبت نہیں کرتا تھا، پھر وہ کیوں اس کے لیے اتنا پاگل ہو رہی تھی؟ مجھے بھی نہیں ہے محبت کسی سے بھی۔ سر جھٹکتے دوبارہ سے ناول اٹھا لیا۔ چلیں؟ ابھی وہ ڈھونڈ ہی رہی تھی، عصام دوبارہ نازل ہوا۔ آپ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں اکیلا بیٹھ کے کھاؤں گا۔ اسے زبردستی اٹھایا۔ اشوے پیج فولڈ کرتے اس کے ساتھ آ گئی۔ کھانا پہلے سے ہی ٹیبل پہ لگا ہوا تھا۔ منہ کیوں بھولا ہوا ہے؟ کل انجوائے کرنا، اچھا ہے نا؟ ماما بابا سے مل لیں گی؟ مجھے نہیں جانا، ایک دم سے کہا۔ جانا تو پڑے گا، نوالا لیتے گورا۔ ضروری ہے کیا؟ وہ لوگ ہمارے ریسیپشن پہ آئے تھے؟ شکوہ کیا۔ وہ مہابیر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو ہم ان جیسے نہیں ہیں نا؟ وہ کبھی بھی اشوے کو اس کے باپ سے نہ ملنے دیتا، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ مہابیر دیکھے کہ اشوے اس کے بغیر کتنی خوش ہے۔ اسے جیلسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں کیا کروں گی وہاں جا کے؟ میرا دل نہیں کرتا جانے کا، یہاں خوش ہوں میں۔ تو وہاں سب کو بتائیں گے نا ہم یہاں خوش ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ کھانا بھی کھا رہے تھے۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، وہاں بور ہوں گے۔ حالانکہ عزت کے ہوتے وہ کبھی بور نہیں ہو سکتی تھی۔ اب کی بارہ سامنے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ پھر ہم لوگ نہیں جا رہے نا؟ کمرے میں واپس آتے اشوے نے دوبارہ کنفرم کیا، جا رہے ہیں۔ ہم کیا کریں گے وہاں؟ ڈانس۔ وہ عاجز آیا۔ مجھے نہیں آتا۔ پاؤں پٹکتے وہ پاس سے گزری۔ عصام نے کلائی پکڑتے اسے حصار میں لیا۔ اشوے کا دل دھک سے رہ گیا۔ میں سکھا دوں گا۔ کندھے پہ تھوڑی ٹکائی۔ آپ کو آتا ہے؟ اشوے کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی۔ ہاں، تھوڑا بہت۔ مجھے تھوڑا بہت بھی نہیں آتا نا۔ قسمت ساتھ الگ ہونا چاہا۔ میں آپ کو ایسے پہلے اپنے قریب کروں گا۔ حصار کو مضبوط کرتے گویا ہوا۔ میں آپ کی گردن پہ بائٹ کروں گا۔ پھر جھک کے گردن پہ ہونٹ رکھے۔ وہ آنکھیں کھولے اسے سن رہی تھی۔ اس کے لمس سے اس کا پورا وجود سرد ہوا۔ پھر کندھے پہ، ہونٹ اب کندھے پہ سرسرائے۔ آنکھ دباتے وہ اسے سمٹنے پہ مجبور کر گیا۔ پھر گھما کے آپ کا رخ اپنی طرف موڑوں گا۔ اسے گھماتے سامنے کیا، پھر جھٹکے سے اس کے سر کو پیچھے گرایا۔ اور آپ کی شہ رگ پہ ایک بوسہ دوں گا۔ جھک کے اس کی شہ رگ پہ ہونٹ رکھے۔ اشوے کی روح تک کانپ گئی۔ چپ، آگے کچھ نہیں۔ تیزی سے سیدھی ہوئی۔ پھر کندھے سے بلاؤز کا تیزی سے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا۔ بس، کانپتا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ٹکرایا۔ مبادہ وہ بے شرمی کی حد ہی نہ کرتے۔ ڈانس سکھا رہا ہوں؟ پرتپش نگاہوں سے سرخ ہوتی اس لڑکی کو دیکھا جو بس گرنے والی تھی۔ نہیں، یہ ڈانس نہیں ہے۔ اسے پیچھے کرتے الگ ہوئی۔ اور کیا ہے؟ وہ ہنوز اسے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ لرزتی پلکیں اٹھا کے اسے گھورنا چاہا، لیکن اس کی بے باک نظروں نے اگلے ہی لمحے اسے واپس گرانے پہ مجبور کر دیا۔ اف، یہ پلکوں کا چیلمن۔ وہ جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا تھا اور اشوے جان بچاتی ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ عصام نے بمشکل اپنا کہا روکا۔ اگلے دن وہ عصام کے ساتھ فنکشن میں آئی تھی۔ سبھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ ماما اور بابا سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ عصام ایک طرف بیٹھا، کچھ بزنس فرینڈز جاننے والوں کے ساتھ وہ اور عزت کافی دیر ایک ساتھ بیٹھی رہی تھیں۔ پھر پروشا اسے ساتھ لے گئیں تو اشوے بھی اکیلی ہو گئی۔ شاید ماما لوگوں کو نہیں بلایا، ریز بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی خیالوں میں چلتے اسے زمین پہ پڑا کچھ ملا۔ وہ تصویر تھی۔ اٹھا کے دیکھی تو مہابیر کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے پھر سے دل بے قابو ہوا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی جب اسے لگا کوئی آ رہا ہے۔ تیزی سے تصویر آستین میں چھپائی اور وہاں سے نکلی۔ وہ رونا چاہتی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ محبت اپنے وجود سے نکالنا چاہتی تھی جو اس کے اندر مہابیر کے نام سے دھڑکتی تھی۔ آپ؟ حلق تر کرتے اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ جو سب رانائیوں سے جان چھڑاتے چپکے سے میکسی کو ایک طرف سے پکڑے لان کی پچھلی طرف آئی تھی کہ قدرے اندھیرے کی وجہ سے یہ جگہ ویران تھی اور وہ کسی کو نظر نہ آتی۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ وہ جو عین اس کے سامنے کھڑا ہاتھ باندھتے اس کے چہرے پہ آتے جاتے خوف اور پریشانی کے رنگوں کو دیکھ کے ذرا آگے ہوا۔ کہ کیا دیکھنے؟ خوف سے مکمل کھلی آنکھوں میں ہلکی سرخی اترنے لگی تھی۔ آنکھوں کے قریب سے بال ہٹانے کے لیے
اس نے بازو کو حرکت دی تو آستین سے کچھ زمین پہ گرا تھا کہ وہ لب بھینچتے رکا کہ آپ یہاں سے کیا چرا کے لے جا رہی ہیں؟ کپ کپاتی پلکوں کو دیکھتے اس نے بات بدل دی اور اشوے جو سانس روکے اس کے الفاظ کی منتظر تھی ایک دم سے ریلیکس ہوئی کہ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ گہرے سبز رنگ کی میکسی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ذرا سا اوپر کیا جو زمین پہ لگ رہی تھی۔ میں بھلا کیا چراؤں گی؟ جن آنکھوں میں کچھ لمحے پہلے خوف تھا وہاں اب سکون نے ایک بار پھر بسیرا کیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے وہ ایک قدم پیچھے ہوئی اور تیزی سے رخ بدلتے وہاں موجود رنگ برنگے لوگوں میں گم ہو گئی۔ پیچھے کھڑے مہابیر نے اسے جاتے اور پھر اوجھل ہوتے دیکھا تھا۔ سر جھٹکتے ایک نظر زمین پہ گری چیز کو دیکھا، وہ تصویر تھی۔ نیچے جھک کے اٹھایا جو زمین پہ الٹی پڑی تھی، اسے گھما کے دیکھا۔ اشوے؟ تصویر دیکھتے جیسے وہ سکتے میں آیا۔ دوسری طرف اشوے گہری سانس لیتے اپنی آستین کھنگال رہی تھی۔ مطلوبہ چیز نہ پا کے اس کا دل لرز گیا۔ کیا وہ آج اپنا مان کھو دینے والی تھی؟ یا وہ انا، یا شاید برہم جو وہ اتنے دنوں سے اپنے اوپر چڑھائے ایسے پھرتی تھی جیسے وہاں رہنے والوں میں سب سے زیادہ لا تعلق اور خوش ایک وہ ہی ہے، حالانکہ وہ تصویر اس کے پاس بس کچھ لمحوں کے لیے آئی تھی۔ پیچھے کھڑے ایک اور شخص نے وہ سارا منظر دیکھا تھا، مٹھیاں بھینچتے جیسے اس نے خود پہ کنٹرول کیا۔ وہ تصویر ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ فنکشن کے بعد سب کچھ سمیٹنے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ ابھی کمرے میں آتے اس نے تصویر جیب سے نکالی۔ اگر یہ اشوے کے پاس تھی تو کس وجہ سے؟ وہ تو اس سے محبت کرتی ہی نہیں تھی، تو پھر یہ اس کے پاس کیوں تھی؟ پرسوچ نگاہوں سے تصویر کو دیکھا۔ عزت سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ اب وہی سچ بتا سکتی ہے۔ پھر صبح وہ پہلی فرصت میں عزت کے پاس آیا۔ وہ اب یہ بیوٹی تھی، اسے کمرے میں دیکھ کے حیران ہوئی۔ بھائی آپ خیریت؟ خیریت تو اب تم ہی بتاؤ گی۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایک بات بتاؤ اور سچ سچ بتانا۔ جی پوچھیں؟ اسے لگا کوئی نارمل بات ہوگی۔ اشوے انٹرسٹڈ تھی مجھ میں؟ 2 ٹوک انداز۔ نہیں تو؟ وہ آپ کو بھائی، میں نے کہا سچ کہنا، جھوٹ نہیں۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ بتا رہی تھی وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جی وہ آپ میں انٹرسٹڈ تھی۔ آنکھیں بند کرتے سچ بول دیا اور تم نے اپنی دوست اور بھائی کی زندگی برباد کر دی۔ وہ خوش ہے وہاں؟ وہ تیزی سے بولی۔ میں خوش ہوں یہاں؟ اسی تیزی سے مہابیر نے کہا، میری بہن تھی تم اور تم نے جھوٹ؟ ماں تو ماں تھی، بہن نے بھی ویسا ہی کیا۔ آخر کیوں؟ وہ سر تھام کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بھائی اس میں آپ لوگوں کی بھلائی تھی۔ مورے کو دیکھا نہیں وہ کیسے اس کے ساتھ دشمنی پہ اتری ہوئی ہیں؟ اس کی زندگی برباد کر دیتی۔ وہاں کون سا آباد ہے اور تمہیں کس نے حق دیا تھا؟ وہ وہاں خوش ہے۔ آپ بھی بنش کے ساتھ خوش رہیں۔ بہت شکریہ عزت، تم نے ہماری خوشیوں کا خیال رکھا۔ بہت کچھ تھا جو اس وقت مہابیر کا ٹوٹا تھا، مان اور دل۔ اگر عزت سچ بول دیتی تو آج حالات کچھ اور ہوتے، اور عزت جو ان دونوں کے الگ ہونے کی بڑی وجہ بنی تھی، سر جھکا گئی۔ اب اس کی اور ریس کی باری تھی۔ قسمت ان کا ساتھ دیتی یا عزت کا کردار ادا کرتے انہیں جدا کر دیتی۔ فنکشن میں آپ پیچھے لان میں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ ابھی فریش ہو کے آیا تھا۔ اشوے چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ پتہ نہیں، جب سے واپس آئی تھی تب سے ہی موڈ خراب تھا۔ مجھے پتہ ہے۔ ایک کٹیلی نگاہ اس کے وجود پہ ڈالی۔ کہ کیا پتہ ہے؟ وہ جو کمفرٹر ٹھیک کر رہی تھی رکی۔ میں نے وہاں آپ کو اور مہابیر کو ایک ساتھ دیکھا ہے۔ وہ آپ کے اتنے قریب کیا کر رہا تھا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی اجنبیت تھی جو اشوے کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ کہ کچھ نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ کچھ تو کیا ہے؟ سچ بتا دیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ برش ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتے اسے دیکھا۔ میں وہاں رونے گئی تھی۔ مہابیر وہاں۔ بھائی لگائیں ساتھ۔ سرد لہجہ۔ جی بھائی۔ وہ اٹکی کیونکہ اسام اس کے سامنے آ کے بیٹھا تھا۔ پورا فکرہ دوبارہ دہرائیں۔ کمفرٹر سائڈ پہ کیا۔ ایسے تو آپ مجھے ہی۔ وہ مہابیر بھائی میرے پیچھے آ گئے اور کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھا جو آہستہ آہستہ دور سرک رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ویسے ہی آئی ہوں۔ گڈ گرل۔ یہ تو نہیں بتایا نا رونے آئی ہیں؟ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میں چلی گئی۔ ٹھیک، لیکن وہاں آپ کچھ گرا کی گئی تھی۔ وہ اب نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو؟ اشوے چھٹکی۔ ہاں تو؟ کیونکہ میں نے خود دیکھا تھا مہابیر بھائی کو نیچے سے کچھ اٹھاتے۔ اس نے خود بھی مہابیر کو بھائی کہا۔ مجھے کیا پتا کیا اٹھایا؟ وہ تصویر تھی جو آپ کی آستین سے نکلی تھی۔ اسام نے اسے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوگی۔ وہ مہابیر کی تصویر تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اشوے پلکیں جھپکانا بھول چکی تھی۔ وہ بری طرح پھنسی تھی۔ کاش وہ تصویر نہ اٹھاتی۔
دونوں طرف سے اسے نقصان ہی ہوا تھا۔ وہ مجھے نیچے پڑی ہوئی ملی تھی اور آپ نے اٹھا لی، اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ اس لیے لے کے گیا تھا میں آپ کو وہاں، میں نے کہا تھا نہیں جانا، آپ ہی زبردستی لے کے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ منہ بند رکھیں، میں اس لیے نہیں لے کے گیا تھا کہ آپ وہاں اپنے ایکس۔ اس کے الفاظ پہ اشوے نے بے یقینی سے پلکیں اٹھا کے دیکھا۔ آئندہ غلطی سے بھی نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوا۔ اشوے نے اس کے نیچے دبا کمفرٹر کھینچا اور سر تک تان کے لیٹ گئی، مطلب اب مجھ سے بات مت کرنا۔ کچھ دیر تو عصام اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کے اسٹڈی میں چلا گیا۔ اس نے بھی ضروری نہیں سمجھا تھا اسے منانا، اور اشوے انتظار میں تھی کہ شاید غلطی کا احساس ہو جائے۔ میں بابا سے نفرت کرتی ہوں، میں ان سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ وہ میرے پیارے بابا نہیں ہیں، وہ کبھی مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے میرے ساتھ پیار کا ڈرامہ دیا۔ شاید وہ رو رہی تھی، وہ ریس سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بیٹا تھا۔ آڈیو سنتے اس کے دل کو کچھ ہوا، آڈیو سنتے ان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اسے کیسے بتاتے کہ وہ اب بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں؟ مجھے ڈانٹتے تھے، انہوں نے کبھی میری کوئی خواہش پوری نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے، اس کی آواز اونچی ہونے لگی، وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ وہ مجھ سے ہچکی بندھی۔ بیٹیاں تو بابا کی جان ہوتی ہیں نا، وہ مجھے جان کہتے تھے۔ وہ رو رہے تھے، وہ اسے بتانا چاہتے تھے اب بھی ان میں ان کی جان ہے۔ کہتے تھے میں ان کے دل کا ٹکڑا ہوں، اب بھی ہو۔ بے بسی سے ہونٹ پڑپڑائے۔ وہ عصام کو کیسے بتاتے کہ وہ بے قصور ہیں، ان کو سزا دینے کے لیے ان کی بیٹی کو استعمال نہ کرے۔ دل کو کوئی ایسے بھیجتا ہے، دل نکال دیں تو مر جاتا ہے نا بندہ، تو وہ زندہ کیوں تھے؟ وہ مر جاتے۔ میری جان ہے ان میں یار، وہ کیسے مجھے مار سکتے تھے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے زبردستی خریدا ہوگا۔ آڈیو کو ایڈٹ کیا گیا تھا، میں نے بابا سے خود سنا تھا۔ کیا سنا تھا آپ نے؟ عصام کی آواز آئی۔ بابا کسی سے کہہ رہے تھے انہوں نے مجھے آپ کو سیل کر دیا ہے۔ آڈیو بند ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ ویڈیو کے بعد یہ آڈیو تھی جو انہیں ان نون نمبر سے موصول ہوئی تھی، آج سے 13 سال پہلے۔ عصام کو گئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ فیکٹری اور گھر سب کچھ حمید کے نام پہ تھے، جو کہ اشوے کے 18 سال کے ہوتے ہی اس کے نام ہو جانے تھے۔ اسفند کے بزنس کو حمید نے بمشکل دوبارہ کھڑا کیا تھا۔ ابھی وہ مکمل سٹیبل نہیں تھا جب علی ایک ڈیمانڈ لے کے اس کے پاس آیا۔ اس کی بیوی کی وفات ہو چکی تھی، 16 سالہ بیٹی کا باپ اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا، چونکہ وہ ابھی تک گارڈ کے عہدے پہ ہی فائز تھا۔ اس کے سارے پلان پہ پانی پھر گیا جب اسے پتہ چلا کہ جائیداد عصام کے نہیں حمید کے نام ہوئی ہے۔ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر اس نے ایک نیا پتہ تیار کیا جو کہ اس کی بیٹی کی صورت میں تھا۔ بقول اس کے جوان بیٹی کی پرورش وہ اس غربت میں نہیں کر سکتا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ حمید کے گھر وہ اپنی آگے کی زندگی گزارے۔ چونکہ اس کی اپنی ایک اور بیٹی بھی تھی تو اس کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی، لیکن یہاں حمید نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اور اس کے درمیان کوئی جھگڑا ہو۔ یقیناً وہ اسے نہیں رکھے گی، کوئی بھی عورت نامحرم عورت کو اپنے شوہر کے گھر رہنا پسند نہیں کرتی۔ یوں اس حویلی کی ذمہ داری دانیہ کو سونپ دی گئی۔ 8 سال بعد عصام کی واپسی اس حویلی میں ہوئی تو اسے ویلکم کرنے کے لیے دانیہ وہاں موجود تھی۔ پہلے تو عصام کو وہ ایک آنکھ نہیں بھائی، پھر ہمدردانہ طور پہ رکھ لیا۔ وہاں صرف ایک ملازمہ تھی جو 40 سال سے 45 سال کی تھی۔ حویلی کی حالت ابتر تھی جسے عصام نے دوبارہ سیٹ کیا۔ آج اشوے کے پاس چلتے ہیں۔ آڈیو سننے کے بعد ان کا دل مچل رہا تھا اس سے ملنے کے لیے۔ وہ نوٹ بھی اٹھا لیجئے گا جس کی وجہ سے آپ دل کے مریض بنے ہیں۔ انہیں ابھی بھی اس پہ غصہ تھا، دراصل انہیں اپنے آپ پہ غصہ تھا۔ کمی تو ان کی تربیت میں رہ گئی تھی جو ان کی بیٹی اتنی باغی ہو گئی تھی۔ حالانکہ انہوں نے پوری نظر رکھی تھی اس پہ، ہر قسم کی ہر چیز پہ، اس کا لیپ ٹاپ، اس کا موبائل۔ ایک عمر تک وہ اسے ناول بھی نہیں پڑھنے دیتی تھی کہ ان سے لڑکیوں کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ وہ تو بچی ہے، تم بھی بچی بن جاؤ۔ عائشہ کو گورا، ٹھیک ہے شام کو چلیں گے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کے وہ راضی ہوئی۔ پھر شام 5 بجے وہ لوگ بائک پہ عصام مینشن آئے تھے، لیکن وہاں اندر جانے سے منع کر دیا کیونکہ سخت ہدایت تھی کہ حمید صاحب کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اندر کال کر کے گارڈ نے دانیہ سے پوچھا۔ اب وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ اگر عصام سے پوچھتی تو اس نے انکار کے ساتھ ساتھ بے عزتی بھی کر دینی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ وہاں کھڑے رہے، پھر حمید نے اشوے کے نمبر پہ کال کی۔ اشوے کا موبائل عصام کے پاس تھا جو دوسری بیل پہ ہی کال ریسیو ہو گئی۔ بیٹا، وہ ہچکچائے، جانے کیا ری ایکشن ہوگا اس کا؟ انہیں لگا کال اشوے پک کرے گی، لیکن جی بیٹے کے والد محترم، کیا یہ کیسے کال کی؟ عصام کی آواز میں واضح طنز محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ ہم باہر کھڑے ہیں، دروازہ کھول دیں۔ اتنے شرمندہ وہ کبھی زندگی میں نہیں ہوئے تھے جتنے ابھی اپنے داماد کے سامنے ہوئے تھے۔ دروازہ تو کبھی نہیں کھلے گا، اس لیے سکون سے واپس چلے جائیں۔
دوبارہ یہاں آنے کی غلطی مت کیجیے گا، یہ سب باتیں میں پہلے ہی آپ سے کلیئر کر چکا تھا کہ شادی کے بعد آپ کے تمام تعلقات اشفیہ عصام سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ کیا سوچ کے یہاں آئے ہیں؟ بہت دل کر رہا تھا اس سے ملنے کا، تڑپ ان کے الفاظ میں در آئی۔ ایسے ہی میں بھی اپنے باپ کو ملنے کے لیے تڑپتا ہوں، اور میری یہ تڑپ کبھی زندگی میں ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی والدہ بھی ہیں ساتھ، دل کڑا کر کے پھر سے کہا۔ میری والدہ بھی ساتھ مری تھی، یاد تو ہوگا ہی آپ کو۔ تسلی سے پیپر ویٹ گھماتے وہ انہیں اذیت دے رہا تھا۔ یہاں دھوپ ہے، پلیز، آخری کوشش، میری پوری زندگی دھوپ ہے، اللہ حافظ۔ کال کاٹ دی گئی اور حمید سر جھکائے کھڑے رہے۔ کیا ہوا؟ عائشہ کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی، وہ وہاں کھڑی کھڑی تھک بھی چکی تھی۔ وہ لوگ گھر نہیں ہیں، فوری بہانہ بنایا، دوسرے شہر گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ کچھ دنوں میں واپس آئیں گے تو چکر لگائیں گے، لیکن آپ تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ ہاں میں انہیں بتا رہا تھا ہم یہاں کھڑے ہیں تو وہ لوگ واپس بائک پہ بیٹھ چکے تھے۔ حمید نے مشکل سے ہی عائشہ کو تسلی کروائی تھی۔ کیسے ہیں مسٹر شیخ؟ وہ آفس سے نکلنے لگا تھا، جو ہی دروازہ کھولا سامنے انسپکٹر پریشے کھڑی تھی۔ آج تو خود ہی دروازہ کھول دیا، دل جلانے والی مسکراہٹ سے نوازتے وہ اندر داخل ہوئی۔ عصام وہیں سے واپس گھوما۔ آج کس لیے تشریف لائی ہیں؟ اسے اس وقت اس کا آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، یہ خود ہی دیکھ لیں۔ فائل ٹیبل پہ رکھتے کرسی پہ بیٹھی عصام نے فائل اٹھائی۔ جو بھی ہوگا جھوٹ ہی ہوگا، نہیں سچ ہے، آپ کھول کے تو دیکھیں۔ پلکیں جھپکاتے معصوم بنی۔ عصام کو اس وقت وہ زہر لگی۔ اس کا ارادہ تھا گھر جا کے اشفے کو منانے کا، لیکن جس سکون سے وہ یہاں بیٹھی تھی، وقت تو کم سے کم وہ ضائع کر کے ہی جاتی۔ فائل میں لکھا تھا کہ جو نیا پروجیکٹ بنایا گیا ہے وہ اللیگل ہے، اس کی کنسٹرکشن میں جتنا بھی سامان یوز کیا گیا ہے وہ بھی بیکار ہے، اور اس سب کی ذمہ داری عصام شیخ پہ ڈالی گئی تھی۔ جوں جوں وہ پڑھتا گیا ماتھے کے بل زیادہ ہوتے گئے۔ کیا بکواس ہے؟ فائل ٹیبل پہ پھینکی۔ دیکھیں مسٹر عصام شیخ، آپ کو پتہ تو ہے کہ جہاں بھی کوئی غلط کام مائی فٹ، کوئی بھی غلط کام نہیں ہے۔ جہاں غلط کام ہو رہا ہو وہاں ہم یعنی پولیس پہنچ جاتی ہے۔ آپ کے پاس پروف ہے؟ اس کی چیئر اپنی طرف گھماتے کرسی کے بازو پہ ہاتھ رکھے اور ہلکا سا جھکا۔ ان دونوں کے قریب بس کچھ ہی انچ کا فاصلہ تھا۔ نہیں، پریشے ہڑبڑائی۔ نیکسٹ تب آنا۔ عصام نے اس کی چیئر پہ پاؤں مرا، جو گھسٹتی ہوئی دور گئی تھی۔ پریشے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ آپ ایک پولیس آفیسر کے ساتھ ایسا بہیو نہیں کر سکتے۔ غصے سے کھڑے ہوتے اس کے سامنے آئی۔ اگر آپ یوں روزانہ بچوں کا کھیل سمجھتے یہاں نازل ہو جائیں گی تو پھر مجھ سے ایسے ہی توقع کرنا، اینڈ نیکسٹ آنے سے پہلے سب کچھ لے کے آنا۔ ابھی کے لیے نکلیں یہاں سے۔ دروازہ کھولتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ پریشے فائل اٹھاتے اس کے قریب سے گزری۔ سبکی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اپنے اس انداز کو یاد رکھیے گا، ایک دن یہی طرز تخاطب آپ کے لیے ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قریب رکی، پھر باہر نکل گئی۔ فضول وقت ہوتا ہے، بس ڈرامے کروا لو، ویسے تو کبھی وقت پہ پہنچتے نہیں، یہاں منہ اٹھا کے روزانہ آ جاتے ہیں۔ آفس لاک کرتے وہ غصے سے سوچ رہا تھا، اتنا وقت ضائع ہو گیا۔ 10 بجے وہ گھر پہنچا تو اشوے سو چکی تھی۔ السلام علیکم ماما۔ آج کتنے دن بعد اس نے عائشہ کو کال کی تھی۔ عصام لاہور گیا ہوا تھا کچھ دنوں کے لیے اور اسے موبائل واپس دے گیا تھا۔ وعلیکم السلام، یاد آ گئی ہے ماں کی؟ شکوہ کیا۔ آپ ہی کر لیتے؟ جواب شکوہ، ہم لوگ تمہارے گھر آئے تھے لیکن تم لوگ گھر ہی نہیں تھے، واپس آ گئے۔ وہ صفائی کر رہی تھی ساتھ ساتھ۔ یہاں ہم لوگ تو کہیں گئے ہی نہیں ہیں، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ پھر ایک دم سے عصام کا خیال آیا، ہو سکتا ہے عصام نے کہا ہو کیونکہ اس کا موبائل بھی دوسری کے پاس تھا۔ ہاں ایک دن ہم گئے تھے لاہور، شاید اس دن عصام کی بات ہوئی ہو۔ دماغ کی پتنگیں اڑاتے جواب دے ہی دیا۔ انہیں سیٹسفائی کرنے کے بعد بابا کا حال احوال لیا، ریس کا پوچھا۔ وہ لوگ آنا چاہ رہے تھے، اشوے نے انہیں تو کہہ دیا تھا کہ آ جائیں، اب عصام جیسے شیر کی کچاڑ میں ہاتھ کون ڈالتا؟ پتہ نہیں کون سے شوہر ہوتے ہیں جو بیویوں کی ساری باتیں مانتے ہیں۔ ایک میرے ہی سڑیل بدتمیز ہیں۔ ابھی ماما کی کال بند ہوئی کہ عصام کی آ گئی۔ وہ اس سے ناراض تھی، بس پک کر کے فون کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ عصام اسے لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہا تھا۔ وہ منہ سجائے بیٹھی تھی۔ جو حالات اس کے ماں باپ پہ گزر چکے تھے، اس کے بعد اتنی سیکیورٹی تو جائز تھی کہ وہ پورے گھر میں کیمرے لگواتا۔ سلام کا جواب دینا فرض ہے، اور پھر اگر شوہر کرے تو لازمی دینا چاہیے۔ ایزی چیئر پر بیٹھے لیپ ٹاپ گود میں رکھا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اشوے نے بھی بس سلام کا جواب ہی دیا۔ یہ ناراضگی وہاں آ کے ہی ختم کروں گا، وہ سیریس ہوا۔ اشوے خاموش رہی۔ کال کر لی گھر، سکون مل گیا ہوگا۔ اب اشوے کی آنکھیں کھلی، اسے کیسے پتہ چلا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دائیں بائیں دیکھا،
आपकी हर हरकत पर नज़र है मेरी। अच्छा, लेकिन कैसे? वो छोड़ें, ये बताएं किसकी इजाज़त से कॉल की है घर? वो उसका चेहरा देख रहा था जहाँ वासिया परेशानी देखी जा सकती थी। वो मम्मा का आ गया। झूठ, आपने खुद कॉल की है। बात काटी। तो नहीं कर सकती, मेरी मम्मा है, जब दिल करेगा कॉल करूँगी, जब दिल करेगा उनसे मिलूँगी। वो एकदम से फट पड़ी। आपकी वजह से मैं उनसे रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकती। अल्लाह हाफिज़। साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। आपकी ये मर्जियाँ मैं अभी ख़त्म करता हूँ। लैपटॉप ज़ोर से बंद करते वो अपनी पैकिंग करने के लिए उठ गया। उसके बिना वहाँ दिल नहीं लग रहा था, लेकिन ये बात आसाम मानने को तैयार नहीं था। वो रात को 4 बजे घर पहुँचा था। कमरे में जाने की बजाय सेल ब्रैकेट जेल की तरफ गया। वहाँ आज एक नया शिकार लाया गया था। उसे एक नज़र देखा। बेहोशी की हालत में औंधे पड़े जिस्म में अभी ज़िंदगी की रमक बाकी थी। ये मुजरिम नहीं है, वो पहली नज़र में ही पहचान गया था। फिर रफ़ाकत को टेक्स्ट करके दरवाज़ा लॉक किया। कमरे में आने तक उसे 5 मिनट लगे थे। अश्वे गहरी नींद में हल्का सा मुस्कुरा रही थी। वो फ्रेश होके कपड़े चेंज किए, फिर सोने के लिए लेट गया। अगले दिन 1 बजे जाके उसकी आँख खुली तो अश्वे कमरे में नहीं थी। कुछ देर तो ऐसे ही लेटा रहा, फिर उठ के बाहर आया। गिफ्ट भी साथ ही ले आया। वो बाहर टीवी लाउंज में लगे झूले के पास खड़ी थी। ये झूला अबान के लिए था। उसे देखते सोफे पर आके बैठ गई। असाम ऐसे ही नाइट ड्रेस जो कि सफ़ेद काटन के शलवार कमीज़ था में मलबूस नीचे आया था। अस्सलाम वालेकुम। वो सोफे पे उसके करीब बैठा। अश्वे जवाब दिए बिना दूसरी तरफ घूमी। मैंने कल क्या कहा था? उसका रुख अपनी तरफ किया। मुझे नहीं याद। रूठा रूठा अंदाज। जब सलाम किया जाए तो जवाब लाजमी देते हैं। मैं तो फिर आपका शौहर हूँ और शौहर आपको इतनी प्यारी दुआ दे रहा है और आप हैं कि अगर बीवी नाराज़ हो तो क्या करते हैं? इससे पहले कि वो बोलता जाता जल्दी से मुद्दा बयान किया। रोमांस। पेट से शर्ट पकड़ते उसे अपने करीब घसीटा जो थोड़ा थोड़ा करके दूर हो चुकी थी। हाथ मत लगाएं। उसके हाथ पे हाथ रखते पीछे करना चाहा। मुझे आपसे बात नहीं करनी। बात कहाँ कर रहा हूँ? अब उसकी कमर को पकड़ते फिर रुख अपनी तरफ किया। पीछे हों। अच्छा, आंखें बंद करें। नहीं। खुली आंखों से देखेंगी तो ब्लश ऑन लग जाएंगे गालों पे। गाल पे होंठ रखते वाकई अश्वे के गाल सुर्ख हुए। बदतमीज़। गाल साफ करते उसे घूरा। ये ले आपका गिफ्ट। फिर गिफ्ट उठा के सामने किया। ये क्या है? उसे देखते पूछा। खोल के देखें। वो उसके कांपते हाथ और लरसती पलकें देख रहा था। गुर्बत के लम्हात में यही हया जान डाल देती थी। उसका दिल कर रहा था बस वो उसे ही देखे जाए, लेकिन इतने अच्छे दिन कहाँ उसके। वाओ। माला नॉवल को देख के उसकी चीख निकल गई। हसाम जो उसे फुर्सत से देख रहा था बदमज़ा हुआ। थैंक यू कहाँ से मिला? वो खोल के देख रही थी। फिर लास्ट पेज खोला जहाँ जारी है लिखा हुआ था। ये कैसे? हैरानगी से देखा क्योंकि इनकम्प्लीट नॉवल पब्लिश तो नहीं हो सकता। देहांत सिकंदर अगर पूरी दुनिया के लिए कंप्यूटर हैक करवा सकता है तो असाम शेख भी इनकम्प्लीट नॉवल प्रिंट करवा सकता है। वो उसकी आंखों में चमकते सितारे देख रहा था। उसकी एक्साइटमेंट बता रही थी कि वो कितना खुश है इस नॉवल को पाके। मैंने सुना था कि पोनी से निकलते बालों को कान के पीछे किया। उसकी उंगलियां उसकी गर्दन से टच हुई तो फिर से पीछे सिरकी। क्या सुना था? वो कुछ देर के लिए भूल गई थी कि वो उसके इतने करीब बैठी है। कि लड़कियां नॉवेल्स की दीवानी होती हैं। और वो रुका। और आज देख भी लिया कि मेरी अपनी बीवी कितनी पागल है। आप इनडायरेक्टली मुझे पागल कह रहे हैं। वो अब काफ़ी हद तक दोबारा दूर हो चुकी थी और आसाम बहू भी नोट कर रहा था उसका पीछे होना। नहीं, मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूँ। पीछे टेक लगाते फैल के बैठा। अश्वे साथ साथ नॉवल भी देख रही थी। बिल्कुल नॉवल जैसा प्रिंट था जैसे असली नॉवल पब्लिश किया जाता है। बस लास्ट पेज जारी है लिखा हुआ था। अगर मुझे पहले पता होता कि आप नॉवल के लिए इतनी दीवानी हैं तो मैं अपनी स्टडी रूम में बस नॉवल्स ही रखता। अब ये ज़्यादा हो रहा है। नहीं, अभी तो शुरू ही नहीं किया। असाम। वो उसे दोबारा अपनी तरफ खींचने लगा था जब अश्वे उठ गई। आपको खींचने की बीमारी है? जी, जैसे आपको मुझसे दूरी बनाने की। मायनी खेजी से कहते वो उसे और चिढ़ा गया। मैं जा रही हूँ, अब यहीं सड़ें। पाँव पटकते चली गई। बहुत बदतमीज़ है। बुड़बुड़ाई। आपको देख के सारी तमीज़ ख़त्म हो जाती है। क्या करूं यार? वो चिल्लाया। पर अश्वे उसे देखे बिना सीढ़ियां चढ़ने लगी। हाँ, आपको अब नॉवल जो मिल गया है मेरी कहाँ फिक्र होगी। खुद ही ला के दिया है। जाते जाते वापस घूमी। इसलिए तो नहीं ला के दिया कि मुझे ही इग्नोर करने लग जाए।
اب وہ ناراض شکل بنا رہا تھا۔ اچھا نا آپ ناشتہ بلکہ لنچ کر لیں، پھر آؤں گی، وہ جان چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ پھر اسام نے بھی کچھ نہیں کہا، وہیں آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹ گیا۔ ناشتہ کر لو، دیر ہو رہی ہے۔ پریشا لحاف لپیٹے سو رہی تھی جب قدسیہ نے اسے آ کے جگایا۔ نہیں جانا آج، وہ اندر سے ہی بولی۔ کیوں، طبیعت ٹھیک ہے؟ چادر ہٹاتے اس کا ماتھا چھوا۔ جی ٹھیک ہوں، بس کام کر کر کے تھک گئی تھی، اس لیے 2 چھٹیاں لی ہیں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ماں کی تسلی کروائی۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، پھر بعد میں ناشتہ کر لینا۔ ابھی شہیر کو بھیجا ہے مارکیٹ چاول لانے کے لیے، ناشتہ کر کے پکا لینا۔ ٹھیک ہے امی، فکر نہ کرے، میں اٹھوں گی تو پکا لوں گی۔ پھر وہ تو چلی گئی لیکن اسے نیند نہیں آئی، کافی دیر انتظار کرتی رہی، پھر اٹھ گئی۔ ناشتہ کیا، چاول چنے اور بھگو دیے، پھر پیاز وغیرہ کاٹے، لہسن ادرک اور سوکھے دھنیے کا پیسٹ بنایا۔ چاول پکانے میں اسے آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ 12 ہونے والے تھے، دوپہر کا کھانا 2 بجے جا کے وہ لوگ کھاتے تھے، اس لیے دیگچا بند ہی رہنے دیا اور کمرے میں آ گئی۔ نہا کے کپڑے چینج کیے، بال بنائے اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ یہ چھٹیاں اس نے آرام کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسام شیخ کی ہسٹری سرچ کرنے کے لیے لی تھی۔ وہ کون تھا، کیا کرتا تھا اور آگے اس کے ساتھ کیا ہونا تھا، یہ وہ طے کرنے والی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے یہ 2 دن بس ایک ہی چیز نکال سکے تھے کہ اس نے ریسنٹلی شادی کی ہے۔ اس گھر میں موجود تمام افراد سے اس کا کیا رشتہ ہے یہ بھی اسے پتہ نہیں چل سکا تھا۔ یہ سب جاننے کے لیے اسے کئی ماہ بھی لگ سکتے تھے۔ جتنا وہ آسان سمجھ رہی تھی، اسام کی زندگی اتنی ہی الجھی ہوئی تھی۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی خود بھی نہیں جانتی تھی۔ شاید وہ اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی جو اسام اس کی 2 دفعہ کی ملاقات میں کر چکا تھا۔ دانیہ کا کردار۔ وہ 16-17 سال کی لڑکی تھی جب اس کے باپ سیٹھ علی، جو کہ نیا بنا تھا، نے اسے اس حویلی میں بھیجا تھا۔ وہ سیٹھ کیسے بن گیا تھا، یہ ایک الگ کہانی تھی۔ وہ وہاں ایک مقصد کے لیے بھیجی گئی تھی اور وہ مقصد تھا اسام کو شکست دینا، لیکن اس کھیل میں اسام شامل ہی نہیں تھا، تو شکست اور جیت کیسے ہوتی؟ اس کے ساتھ ایک آنٹی تھیں جو گھر کے کام کرتی تھیں، وہاں کا خرچہ پانی علی بھیجتا تھا کیونکہ وہاں اس کی بیٹی تھی۔ وہ اتنی زیادہ دولت کا مالک بن گیا تھا جتنی حمید اتنا عرصہ کام کر کے بھی نہیں بنا تھا۔ تانیہ نے 8 سال وہاں اکیلے راج کیا۔ اصل بدمزگی تب پھیلی جب ایک روز اسام واپس آ گیا، ایک ہاتھ میں سوٹ کیس، دوسرے میں آنکھوں پہ لگے گوگلز، بلیک پینٹ، بلیک شرٹ اور بلیک ہی شوز۔ کف مڑے ہوئے تھے، مضبوط بازو جن پہ بال بھی نمایاں تھے، ماتھے پہ شکنے اور انداز میں کوفت۔ اس کا وہاں آنا دانیہ کی آزادی کو ختم کر گیا۔ پہلی فرصت میں اس نے دانیہ کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا، لیکن دانیہ نے جتن کر کے وہیں رہنا تھا سو رہ لیا۔ بابا، کیا میں ماما سے مل سکتا ہوں؟ وہ اسٹڈی میں تھا جب آبان میڈ کے ساتھ وہاں آیا۔ اس نے چیئر پیچھے گھسیٹتے بیڈ پہ دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی، شاید باتھ روم میں تھی۔ ماما؟ کون سی ماما؟ وہ جو آپ کی مسز ہیں؟ وہ پزل ہوا کیونکہ اسام نے اسے ماما کہنے سے منع کیا تھا۔ اچھا وہ اشوے، وہ تو آپ سے بس 8-9 سال ہی بڑی ہوگی۔ پھر میں انہیں کیا کہوں؟ وہ الجھا۔ آپ؟ اسام نے کچھ سوچا۔ آپ ہی کہہ لیا کرو۔ ابان نے خود ہی حل پیش کیا۔ اسام اس کے اتنے سیریس انداز پہ مسکرایا۔ نہیں، وہ آپ کی ماما ہیں تو آپ انہیں ماما ہی کہیں گے۔ اشوے بیڈ پہ آ کے بیٹھی تھی۔ اسام کی آواز پہ مڑ کے اسٹڈی روم میں دیکھا۔ ابان آیا ہے؟ بیٹھنے کی بجائے وہاں چلی آئی۔ بابا کہہ رہے ہیں میں آپ کو ماما کہا کروں۔ اس کے قریب آتے معصومیت سے اسے دیکھا۔ اشوے ساکت ہوئی، پھر اسام کو دیکھا جو سر جھکائے فائل پہ کام کر رہا تھا۔ میں آپ کی ماما ہیں؟ اسام سیریس انداز میں دونوں کو دیکھا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے، اب آپ کے حوالے۔ وہ اس کے احساسات سے بے خبر اس کے دل کے کئی ٹکڑے کر گیا، یعنی دانیہ کی بات سچ تھی، وہ اس کا بیٹا ہی تھا۔ اس کی دوسری شادی اسام سے ہوئی تھی۔ اشوے ابان کا ہاتھ جھٹک کے بیڈ پہ آ گئی۔ ابان کبھی اسام کو دیکھتا، کبھی اشوے کو، پھر چلتا ہوا اشوے کے پاس آیا۔ اگر آپ کو مما کہنا برا لگا ہے تو میں آپ کو مسز بابا بھی، مطلب مسز اسام بھی بلا سکتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں پہ اپنا ننھا سا ہاتھ لگایا۔ نہیں، آپ مجھے مما کہہ سکتے ہیں۔ اسے اٹھا کے اپنے پاس بٹھایا۔ آپ کے بابا کا سارا قصور ہے، آپ کا تھوڑی ہے، آپ تو بہت اچھے بچے ہیں۔ اس کے بھولے گال پہ پیار کیا۔ آپ کے بابا ہی سڑیل مزاج ہیں۔ اسے اسام پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے کان کے قریب ہوا۔ نہیں، بلکہ مجھے مارتے ہیں۔ اشوے نے بھی جھک کے اس کے کان میں کہا۔ مجھے مارتے نہیں ہیں لیکن مجھ سے پیار بھی نہیں کرتے۔ ابان نے گردن سینے سے لگاتے بے چارگی سے کہا۔ نہیں، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے تو آپ کو مارتے نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی بابا کو غصے میں دیکھا ہے؟ اس سے پوچھا۔ نہیں، لیکن اس کے ذہن میں موبائل والا سین آیا تھا جب وہ بیمار بھی ہو گئی تھی۔ بابا جب غصے میں ہوتے ہیں نا تو ایسے اسپائڈر مین کی طرح بن جاتے ہیں۔ اچھا، اسپائڈر مین تو اچھا ہوتا ہے نا؟ ہاں، میرے بابا بھی اچھے ہیں۔
وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، اسام نے پیچھے ہو کے ان دونوں کو دیکھا۔ بس ایک بیٹی کی کمی ہے، وہیں سے اونچی آواز میں کہا۔ اشوے جو اس سے باتیں کر رہی تھی، اس کی آواز پہ دل دہک کے رہ گیا۔ وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ سٹیپ 1، مہابیر کے پاس اشوے سے ملنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر وہ اس کے گھر جاتا تو اسام کو پتہ چل جاتا اور اشوے وہاں نہیں آتی۔ یا تو وہ اس سے فون پہ بات کرتا یا وہ اپنے درمیان کسی تیسرے بندے کو لاتا۔ لیکن اس بار وہ تیسرے بندے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پچھلی بار بھی تیسرے بندے نے ہی ان کو الگ کیا تھا۔ بس ایک بار کنفرم ہو جائے اشوے کے جذبات کیا ہیں میرے لیے، پھر اسے میرا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر اگر اسام کو راستے سے ہٹانا پڑا تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ سٹیپ 2، اشوے اسام شیخ کی بیوی۔ اسام تک پہنچنے کے لیے مجھے اشوے کا سہارا لینا ہے۔ میں اسام شیخ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے رہوں گا، پھر چاہے اس کی بیوی کے راستے سے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ وہ ابھی اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ اسام سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنے لگی تھی۔ وہ اسام کو حاصل کرنے کے لیے اشوے کا قتل بھی کر سکتی تھی۔ ہائے، وہ لون میں اکیلی بیٹھی تھی جب دانیہ اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم دانیہ آپی۔ وعلیکم السلام، کیا کر رہی ہو یہاں؟ سامنے والی کرسی پہ بیٹھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس چائے اور ناول۔ گود میں رکھی بک کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں بھی شوق ہے بکس کا؟ وہ شاید اس کا موڈ ڈانچ رہی تھی۔ باقی بکس کا تو نہیں، بس ناولز کا۔ سپ لیتے انہیں دیکھا۔ اچھا، تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ دراصل وہ ہچکچائیں یا ایکٹنگ کی؟ دراصل اسام کی اسٹڈی میں میرے کچھ نوٹس رکھے ہیں، اسے دیے تھے چیک کرنے کے لیے، وہ اٹھانے تھے، مجھے ضرورت تھی ابھی، تم دیکھ دو۔ اوکے، آئے میں نکال دوں؟ وہ کپ رکھ کے فوراً کھڑی ہو گئی۔ اگر تم چائے پی رہی ہو تو پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی، میں خود لے سکتی ہوں، تم بس چابیاں بتا دو کہاں رکھی ہیں۔ چابیاں؟ حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، لاک ہوتی ہے نا، تم نے نہیں دیکھا؟ انہیں غصہ آیا۔ نہیں پتہ مجھے تو، میں تو کبھی وہاں گئی ہی نہیں۔ بیچارگی سے انہیں دیکھا۔ اچھا چلو پھر اسام سے پوچھ لو، اچانک سے ذہن میں آیا۔ میں پوچھتی ہوں۔ پھر اوپر کمرے میں آئی، موبائل چارج سے اتارا۔ اسام کا نمبر بدتمیز کے نام سے سیو تھا، یہ اس نے شادی سے پہلے کیا تھا۔ فون ملا کے کان سے لگایا، بیل جا رہی تھی۔ 6 دفعہ ٹرو کے بعد بھی کال ریسیو نہیں ہوئی۔ دوبارہ ملائی، پھر اسی طرح۔ شاید بزی ہوں۔ آخری دفعہ ملاتے سوچا، جی؟ مصروف سی آواز۔ وہ سائٹ پہ تھا، ورکر کام کر رہے تھے، انہیں سمجھانا کون سا آسان کام تھا۔ وہ اسٹڈی کی چابی کہاں رکھی ہے؟ لمبی چوڑی بات کی بجائے اس نے ڈائریکٹ پوچھا۔ کیا کرنی ہے؟ وہ ٹھٹکا۔ کچھ نہیں، وہ نوٹ۔ اس سے پہلے کہ پورا کہتی، دانیہ آپی جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی، انہوں نے سر اور ہاتھ ہلاتے نہیں کا اشارہ کیا۔ کوئی اور بہانہ بناؤ۔ پھر قریب آتے آہستہ سے کہا، کیا کرنا ہے بولیں؟ اسام وہاں پہلے ہی مشکل سے دھوپ میں کھڑا تھا۔ ناول اندر رہ گیا تھا، وہی لینا ہے۔ جھوٹ بولا، آپ کا کوئی ناول نہیں ہے وہاں، اگر ہے بھی تو واپس آ کے نکال دوں گا۔ سپاٹ لہجے میں کہتے کال بند کرتی۔ اشوے منہ کھولے، اتنی بدتمیزی پہ تل ملا کے رہ گئی۔ کیا عزت رہ جائے گی آپی کے سامنے اب اس کی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ہی ہے چابی۔ ظاہری سی بات ہے، اگر لاک ہوتا ہے تو چابی ساتھ ہی رکھیں گے۔ نہیں ہوتی، یہیں کہیں رکھتا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ خود پورے کمرے کی تلاشی لے لیتی۔ شام میں لے لیجیے گا نا؟ آئی ایم سوری۔ ہاں کوئی بات نہیں، بس میں خود ہی اسام سے بات کر لوں گی۔ پھر وہاں سے چلی گئی۔ دوسری طرف اسام نے موبائل میں کمرے کی فوٹیج دیکھ لی تھی، ساری بات سمجھ گیا تھا، لیکن اس بے وقوف لڑکی کو کون سمجھاتا جو اس کی بیوی کے عہدے پہ فائز تھی۔ السلام علیکم اشوے، میں مہابیر ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کاٹتی جلدی سے نام بتایا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اسام کو دیکھا۔ شوہر کو جواب نہیں دیتی، باقی سب کو فوراً سے دیا جاتا ہے۔ وہ کام کر رہا تھا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، جگہ اور وقت بتا دیں پلیز، انکار نہیں کرنا۔ نہیں، میں نہیں مل سکتی، اسام کو دیکھتے جواب دیا۔ وہ جانتی تھی اس کے کان اسی کی طرف ہیں۔ پلیز، زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا۔ آپ کا وہ سو کالڈ شوہر آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا اگر اسے پتہ چل گیا تو۔ اچھا، آپ بتا دیں کہاں، میں آ جاؤں گی۔ جلدی کال بند کرنا چاہتی تھی، پھر مہابیر نے اسے جگہ بتا کے کال بند کر دی۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا، جہاں بھی جائیں گی۔ اسام نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ کیوں؟ میری کالج فرینڈ ہے۔ آپ کیوں؟ گھبراہٹ پکڑے جانے کی صاف چہرے پہ نظر آ رہی تھی۔ میں نہیں مل سکتا، وہ اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ نہیں، ہاں مل سکتے ہیں، لیکن میں ان کے گھر جاؤں گی، میں خود ڈراپ کر دوں گا، شوہر ڈرائیور ہی ہوتے ہیں۔ نہیں، میں اکیلے جاؤں گی۔ اسے غصہ آ گیا۔ اسام خاموش رہا۔ پھر اگلے دن وہ جگہ پہ اشوے سے پہلے موجود تھا۔
जहाँ वो किसी से मिलने वाली थी। होटल में उनसे थोड़ा फासले पे बैठते उसने किसी को आते देखा। गुस्से से मुट्ठियाँ भींचते वो अपनी जगह से उठा। इससे पहले कि परिशे अश्वे के पास आके बैठती, असाम उसके सामने आया। तुम अब मेरी बीवी का इस्तेमाल कर रहे हो। माथे पे अनगिनत शिकने थीं जो बड़े भींचते। उसने एक नज़र अपने पास आते अश्वे को देखा। उसका रंग भी लट्ठे की मानंद हो रहा था। परिशे जो वहाँ किसी और काम से आई थी, एक लम्हा लगा था उसे सिचुएशन समझने में। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी बीवी। असाम, आप इसे जानते हैं? यही है मेरी कॉलेज फ्रेंड। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, अश्वे भाग के उसके कंधे से लगी। परिशे ने ताज्जुब से उसे देखा। अश्वे ने नामहसूस तरीके से परिशे का हाथ दबाया, जैसे कह रही हो प्लीज़ कुछ मत कहना। और परिशे को तो मौका चाहिए था। बहुत तसल्ली से सीने पे बाजू बांधते उसने असाम को देखा। आपके तौर तरीक़ों पे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते ना। अब हम अपनी मर्ज़ी से जिएंगे। हम लोग तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। चुराने वाली मुस्कुराहट। असाम लब भींच के रह गया। दूसरी तरफ महावीर जो एंट्रेंस से दाखिल हो रहा था, असाम को अश्वे के साथ देख के वहीं से वापस मुड़ गया। उसे लगा शायद अश्वे असाम को जानबूझ के साथ लाई है। आइंदा मेरी वाइफ के आसपास भी मत भटकना। अश्वे का बाजू पकड़ते उसे अपनी तरफ घसीटा। नेक्स्ट अगर तुम मुझे नज़र आई तो जो बची कुची इज्जत है वो भी जाएगी। उसे वार्न करते वो अश्वे को ज़बरदस्ती वहाँ से ले गया। किससे मिलने गई थी? कमरे में दाखिल होते ही उसकी क्लास शुरू हुई। अश्वे ने जवाब देने के बजाय खामोशी से चादर उतार के साइड पर रखी। वो इन सवालों से बचना चाहती थी जो असाम उससे पूछने वाला था। आप में अकल नहीं है? ऐसे ही किसी ने बुलाया तो मुँह उठा के चल दी। वो मेरी दोस्त है। वापस घूमी। उसने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा झूठ नहीं बोला था। एक असाम का खौफ ऊपर से झूठ का बेचैनी उसकी रग रग में सरायत कर रही थी। आपको मैं बच्चा लगता हूँ? परिशा आपसे 6-7 साल बड़ी है। वो आपकी दोस्त कैसे होगी? जूते उतार के रैक में रखते वो उसके करीब आया। वो स्कूल में नहीं पढ़ती थी साथ। एक्चुअली सच सुनना है मुझे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कंधों से पकड़ के उसे अपने सामने स्ट्रेट खड़ा किया। सच ही बता रही हूँ। उसकी आवाज़ हलक में फंसने लगी थी। महावीर वहाँ क्या करने आया था? अब अश्वे के पैरों से ज़मीन खिसकी। महावीर? जी। महावीर वहाँ क्या करने आया था? उसकी आवाज़ ऊंची हुई। मैंने तो नहीं देखा। लेकिन मैंने तो देखा है ना, और मुझे अंदाज़ा है वो वहाँ क्यों आया था। असाम की पेशानी की शिकनें बढ़ती जा रही थीं और अश्वे की हाथ अब कांपना शुरू हो चुके थे। एक लम्हे में असाम बदलता था। उसका रवैया रोब इतना हावी हो जाता कि कुछ सोचने समझने की सलाहियत ही न रहती थी अगले बंदे में। और यही हाल अब अश्वे का था। क्यों? वो पीछे सिरकी। आपसे मिलने, और आप भी वहाँ उसी से मिलने गई थी। परिशे का बस बहाना बन गया। उसके ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथों में लेते हल्का सा दबाया। मैं नहीं मिलने। आप फिर से झूठ बोल रही हैं। हाथों की सख्ती बढ़ी। सच में मैं नहीं जानती। वो आपसे ही मिलने आया था। जबड़े भींचते उसके हाथों को छोड़ दिया। अगर थोड़ा सा और सख्ती से पकड़ता तो सारी उंगलियां टूट जानी थी। आपको मोबाइल इसीलिए नहीं देता था मैं। मुझे पहले ही अंदाज़ा था ऐसा ही कुछ होगा। उस महावीर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और आप भी अपना बैग पैक कर लें। जाने क्यों उसे इतना गुस्सा आ गया था। अगर वह सच बोल देती तो आइंदा मेरी वाइफ के आसपास भी मत भटकना। अश्वे का बाजू पकड़ते उसे अपनी तरफ घसीटा। नेक्स्ट अगर तुम मुझे नज़र आई। जाने क्यों उसे इतना गुस्सा आ गया था। अगर वो सच बोल देती तो शायद ना आता, लेकिन वो अपने झूठ पे अड़ गई थी। नहीं असाम, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको महावीर से मोहब्बत है ना, तो उसी के पास जाएं। फिर यहाँ मेरे घर में क्यों है? उसे कंधों से थामते झंझोड़ ही दिया। गुस्से की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। आपको मैंने पहले भी कहा था महावीर को भाई कहना है। इसका मतलब समझ नहीं आया था आपको? वो गुर्राया। उसके यूं खौफज़दा होने पे उसे और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इंसान खौफज़दा तभी होता है जब उसके दिल में चोर हो, और अश्वे के दिल में उस वक्त चोर था। आया था। फिर जानबूझ के ये हरकत की? नहीं, बस आखिरी बार मैं क्लियर करना चाहती थी। सूखते गले को तर किया। मैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। मैंने छोड़ दिया है सब। आंखों से आंसू निकल के गाल पे फिसले। अभी तो आप अपने घर जाए ना। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये आंसू बहाना बंद करें। उसके आंसू उसे और भी बुरे लगे। ये उस महावीर के लिए। उसके गालों को अपने अंगूठों से ज़ोर से रगड़ा। नहीं, उसके हाथों को पकड़ते रोका। वो बहुत खौफज़दा हो गई थी। तो फिर क्यों रो रही हैं?
گہرا سانس لیتے وہ دور ہوا. اب اس کی ہچکیاں بن رہی تھیں. عصام جواب کا انتظار کیے بنا ہی ڈریسنگ روم میں چلا گیا. اسے اپنی سمجھ نہیں آتی تھی وہ اس سے محبت کرتا تھا یا نہیں. کپڑے نکالتے اس کے جبڑے ہنوز بنچے ہوئے تھے. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو میری کاوش کو سراہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولا کریں. Because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.